میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ اپنی مشکلوں میں ان کو چارہ گر سمجھتے ہیں، بسائے بیٹھے ہیں جو بھی محبت ان کی سینے میں، بسائے بیٹھے ہیں جو بھی محبت ان کی سینے میں، میرے سرکار ان کے دل کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور یزیدی فوج کو کیسے شکست و فاش دیتے ہیں، یزیدی فوج کو کیسے شکست و فاش دیتے ہیں، بڑے تو ہے بڑے 6 ماہ کے اصغر سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر نعت پڑھنے کی غرض سے نہیں بلکہ خطابت کے ذکر سے حاضر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم سب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، غنبت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سیاہ لامکاں، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، مدنی تاجدار ہمارے سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لایا اور ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ وہی لوگ مراد کو پہنچے۔ کون لوگ مراد کو پہنچے؟ وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب ہوئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد نے اپنے دامن میں بہت سے مفہوم چھپا رکھے ہیں۔ جہاد کا مفہوم وسیع سے وسیع تر ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی موت کو گلے لگا لینے کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بچوں کی قربانی دے دینے کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کی ہر خواہشات کو کچل دینے کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہزاروں زخم کھانے کے باوجود بھی زباں پر شکایت لانے کا نام جہاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجاہد اسلام نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر دوسروں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، کبھی ننگے پاؤں پر، کبھی ننگے پاؤں سے تپتی ہوئی ریت پر چل کے اپنا اسلام پھیلایا ہے، ننگے پاؤں سے تپتی ہوئی ریت پر اپنی منزل تک پہنچے ہیں، بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرا کر اسلام کو بچایا ہے، مگر اسلام پر کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دیا ہے۔ مجاہدین اسلام نے
اپنی قلت کو مد نظر کبھی نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ بھوک اور پیاس سے ضرور نڈال ہو گئے، مگر کبھی زبان پر شکایت کا موقع نہ لایا، کبھی زبان پر شکایت نہ لایا۔ مجاہدین اسلام نے جب کبھی میدان میں نعرے تکبیر کا نعرہ لگا کر میدان میں اترتے تو شیروں کے پاؤں بھی میدان سے اکھڑ جاتے۔ جب مجاہد اسلام میدان میں آتے تو ان کے دل میں دو ہی مقصد ہوتا، یا تو وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یا وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے، یا باطلوں کو شکست دے دے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت طارق ابن زیاد بہت بڑے لیڈر اور مجاہد اسلام گزرے ہیں۔ حضرت طارق ابن زیاد بہت بہادر اور لیڈر مجاہد اسلام ہے۔ ایک مرتبہ مختصر لشکر کو لے کر آپ باطل کو کچلنے کے لیے کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دریا پار کرنے کے لیے۔ دریا پار کرنے کے بعد آپ اپنے تمام مجاہدین اسلام کو مخاطب فرما کر خطبہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو، ہماری جان اللہ کے لیے ہے، ہماری مال اللہ کے لیے ہے، ہمیں نہ جان پیارا ہے نہ مال پیارا ہے، ہمیں پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے، ہمیں عزیز ہے تو اسلام عزیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، جس کو واپس جانا ہے جائے، ابھی بھی کشتیاں موجود ہیں، کیونکہ جنگ سے پہلے میں کشتیاں جلا دوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں اس لیے جنگ سے پہلے کشتیاں جلا دوں گا تاکہ دوران جنگ کوئی یہ نہ سوچے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھاگنے کے لیے کشتیاں موجود ہیں، اور جب کشتیاں جلا دی جائیں گی تو تمہارے سامنے دو ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو تم ان باطلوں کو کچل دو یا پیچھے دریا میں ڈوب مرو۔ جب سبوں نے اتنی بات سنی تو سبوں نے کہا کہ آپ کشتی جلا دیں، ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مجاہدین اسلام نے اس طرح سے جنگ کیا کہ کفار کو تیغ کر دیا، ان کو شکست دے دیا اور پرچم اسلام بلند کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے مسلمانوں کو آواز دیتے، ہر کوئی بارگاہ رسالت میں دوڑے ہوئے حاضر ہو جاتا، جوان ہو یا بوڑھے، بچے ہو یا کمزور، ہر کوئی جوش و خروش کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو پکارا، ہر کوئی دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے۔ جب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، آپ کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو نہانے کی حاجت تھی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں تاخیر کروں تو گنہگار نہ ہو جاؤں، آپ اسی حالت میں میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی بہادری سے اس طرح سے کفار کو تیغ کرتے ہیں، آخر کار آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، شہداء کی لاش کو اٹھا لاؤ۔ صحابہ کرام شہداء کی لاش کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں ملتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے آسمان سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو غسل دے کر کفن پہنا کر زمین پر لا رہے ہیں، اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اگر اس کو نہانے کی حاجت ہو تو فرشتے ادب و احترام کے ساتھ غسل دیتے ہیں، اور اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قیامت تک غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان دی حضرت حنظلہ نے، جان دی حضرت حنظلہ نے، دیکھیے ان کا کیسا ہے رتبہ، دیکھیے ان کا کیسا ہے رتبہ، آسماں پر فرشتے اٹھا کر، آسماں پر فرشتے اٹھا کر غسل ان کو دلانے چلے ہیں، آسماں پر فرشتے اٹھا کر غسل ان کو دلانے چلے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا، آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ تاریخ کربلا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے کہ علماء حق نے کبھی حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، حق بات کہہ کر رہے۔ آپ نے تیمور لنگ بادشاہ کا نام سنا ہوگا، یہ بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا، بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو بلا کر
ان کو غلط قسم کے سوال کرتا اور ان کے جوابوں کا بہانہ بنا کر انہیں شہید کر دیتا۔ ایک مرتبہ جب تیمور لنگ بادشاہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو وہاں کے علماء وہاں پر قتل عام کروایا، وہاں کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی۔ جب اتنا کرنے کے بعد تیمور لنگ بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام علماء کرام کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے سوال کرتا ہے، علماء کرام میری بات سنو، میرے سوال کا جواب دو، بتاؤ کہ کل ہمارے اور تمہارے بہت سے آدمی قتل ہوئے، کل ہمارے بھی اور تمہارے بھی بہت سے آدمی قتل ہوئے، بتاؤ ان میں شہید کون ہے؟ اتنا سننے کے بعد تمام علماء کرام حیران ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت علامہ ابن شمنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک شخص وہ ہے جو مال غنیمت کے لیے اپنے مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو اپنے ناموری کے لیے یعنی اپنے نام کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں حق بات کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں حق بات کے لیے جنگ کرتا ہے، تو بتائیے ان میں شہید کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی سن لے، اس میں شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے، وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ شہید ہے۔ اتنا سننے کے بعد تیمور لنگ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ کہا آپ نے۔ اتنا سننے کے بعد تمام درباری حیران ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا کہ دیکھا آپ نے کہ علماء کرام، علماء حق کبھی حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، علماء حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں، آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین نے کس کے سامنے حق بات کہی، امام حسین نے کس کے ساتھ جہاد کیا، امام حسین نے کس کے ساتھ جنگ کی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے دوستوں اقارب کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے جوان بیٹوں کی قربانی پیش کر دی، امام حسین نے حق بات کے لیے اپنے ننھے بچوں کی قربانی پیش کر دی، لیکن حق بات کرنے سے کبھی غافل نہیں رہے، حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کا معلومات آپ کے قدم میں ہوتا، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو ہزاروں لشکر سپاہ آپ کے قدم میں ہوتی، اگر امام حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو عیش و آرام آپ کے قدم میں ہوتی۔ امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تو اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، امام حسین سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تو کعبہ کا زیارت کرنا چھوڑ دو، کعبے کی زیارت کرنا چھوڑ دو، کعبے کا حج کرنا چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تم اپنے نانا کا مقدس شہر چھوڑ دو، امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تم اپنے نانا کے روضے مقدس پر حاضر ہونا چھوڑ دو، بلکہ امام حسین سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اے امام حسین تم پھانسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی پھانسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے دو۔ امام حسین پھانسی کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہو سکتے تھے؟ امام حسین جانتے ہیں کہ پھانسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا یعنی حق بات کو چھپانا ہے۔ امام حسین نے حق بات کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور حق بات کا پرچم، حق کا پرچم بلند کر کے رہے، اسی لیے حق بات کا پرچم بلند کر کے رہے، اپنی اولادوں کی قربانی پیش کر دی، اپنے دوستوں اقارب کی قربانی پیش کر دی، اسی لیے تو پوری کائنات آج امام حسین کو یاد کرتی ہے اور کل قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ برادران اسلام، آپ کبھی حق بات کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ نے دیکھا کہ علماء حق نے اور بھی کئی لوگوں نے حق بات کہی اور حق بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرے۔ حضرات، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے وہ حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ حق بات کرنے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹ سکتا۔ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا بہترین جہاد ہے۔ تو آپ حضرات اس بات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ حضرات، اب میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں، اپنی تقریر ختم کرنے سے اتنا ہی کہوں گا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی، معاف فرما کر مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔